بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ خوفناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہمارے 10ویں جماعت کے امتحانات ہو چکے تھے۔ ہم فارغ ہی تھے، بذات خود میں اکتاہٹ میں مبتلا ہو چکی تھی، لہٰذا اپنے تئیں ایک پروگرام مرتب کر کے میں نے سب سے پہلے اپنی جگری سہیلی ساریہ سے رابطہ کیا۔ وہ میرا پروگرام سن کر فرط جذبات سے اچھل پڑی۔ اس کے بعد میں نے اپنی باقی سہیلیوں کو بتایا۔ ہم تینوں اپنے اسکول پہنچیں اور اپنی خواہش کا اظہار میڈم سے کر دیا۔ باقی ٹیچرز کو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی، مگر مس روحانہ اور مس کائنات نے فی الفور میری خواہش کو تسلیم کر لیا۔ گھر پہنچتے ہی ہم نے تیاریاں شروع کر دیں۔ فائزہ، ساریہ اور نازش کو جب علم ہوا تو وہ بھی میری ہم خیال ہو گئیں۔ 15 اپریل کو ابو کی اجازت سے ہم لوگ اپنے ایڈونچر پر روانہ ہو گئے۔ یہ صبح 8 بجے کا وقت تھا۔ ہم تعداد میں 9 لڑکیاں تھیں، حالانکہ مس روحانہ بھی لڑکی ہی تھیں، مگر ان کا شمار ٹیچرز میں ہوتا ہے۔ تقریباً 8 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ کھانے پینے کے بعد ہم نے خوب انجوائے کرنے کا سوچا۔ یہ ایک صحرائی علاقہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی اور پھر دن بھر کے گھومنے پھرنے نے ہمیں تھکا دیا تھا۔ رات کو ہم لوگ لیٹتے ہی فوراً سو گئے۔ پھر نہ جانے کون سے وقت میری آنکھ کھلی۔ صحرا کا بے تحاشا اندھیرا دیکھ کر میری تو سٹی گم ہو گئی۔ بے تحاشا چیختے ہوئے میں نے اپنی دوستوں کو آوازیں دیں۔ تھوڑی سی دیر میں سبھی سہیلیاں بیدار ہو گئیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اتنا زیادہ اندھیرا دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی ہوں، کیونکہ شہر میں رات کا منظر مختلف ہوتا ہے۔ خیر، اس رات تو ہم سکون سے سو گئے۔ اگلی صبح 8 بجے آنکھ کھلی تو مس روحانہ ہم پر چیخ رہی تھی، بولی ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے۔ ہم تیزی سے سامان سمیٹنے لگیں، جبکہ میری باقی 2 سہیلیاں واش روم میں ہاتھ دھونے کے لیے بڑھیں۔ ابھی ہم نے سامان کو ایک طرف رکھا ہی تھا کہ اچانک ساریہ اور فائزہ کی چیخوں نے ہم سب سمیت مس کائنات کو بھی تھر تھرا کر رکھ دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مس کائنات باتھ روم کی طرف لپکتی، ساریہ اور فائزہ ملیریا کی مریض کی طرح تھر تھر کانپتی باتھ روم سے باہر آئیں، مگر ان کی ہیبت دیکھتے ہی ہم سب بھی چیخ پڑیں، ہائے میری بچیاں! مس کائنات دونوں ہاتھ سینے پر مارتے ہوئے رو پڑی، روحانہ، عازم، کہاں گئے سب لوگ؟ وہ بے تحاشا چلانے لگیں، جبکہ میں نے شدید خوف کے باوجود بھی ساریہ اور فائزہ کو لپیٹا تھا۔ ان کے چہرے اور ہاتھ خون سے لت پت تھے، ان پر خوف سا طاری تھا۔ میری بہن وہ واحد لڑکی تھی جو نہ ہی خوفزدہ نظر آئی تھی اور نہ ہی ہراساں۔ وہ یقیناً کچھ نہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھی، جبکہ میری باقی 2 سہیلیاں بالکل سکتے میں مبتلا تھیں۔ کیا ہوا ساریہ؟ کچھ تو بتاؤ، کہاں چوٹ لگی؟ میں نے اپنے حوصلے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ جواب میں ساریہ اور فائزہ صرف خاموش ہی رہیں، ان کے حلق سے غوغاں ہی نکلتی رہی۔ میں نے دونوں کو چھوڑ دیا اور پھر پانی گرنے کی آواز پر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ مس کائنات بڑی تیزی سے اپنی حالت پر قابو پا گئی تھیں، جبکہ دونوں سہیلیوں کو باہوں میں سمیٹ کر باقی لڑکیوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں۔ قطع نظر ان کے میں باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ دونوں نلکے کھلے ہوئے تھے اور پانی بے تحاشا بہہ رہا تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے دونوں نلکے بند کیے، پورے باتھ روم پر گہری نظر ڈالی۔ نہ تو کہیں خون کا ایک قطرہ دکھائی دیا، نہ ہی کوئی غیر معمولی بات محسوس ہوئی۔ میں مطمئن ہو کر جو ہی مڑی، میری بہن میری پشت پر موجود تھی، اس کے ہونٹ بدستور ہل رہے تھے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ہادیہ، یہ کہتے ہوئے میں باتھ روم سے نکلی اور یہ دیکھ کر قدرے پرسکون ہو گئی کہ مس کائنات اپنے دوپٹے سے میری سہیلیوں کے ہاتھ صاف کر چکی تھیں۔ ان کے نہ تو چہروں پر کوئی نشان رہ گیا تھا، نہ ہی ہاتھوں پر، اب وہ صرف مبہوت بنی ہوئی تھی اور مجھے گھور رہی تھی۔
ساریہ اور فائزہ نے بتایا کہ وہ باتھ روم میں جب منہ دھونے گئی تو اچانک ہی واش بیسن پر لگے آئینے میں انہیں کسی مرد کی صورت نظر آئی۔ اس کا چہرہ تو انسانی تھا مگر نقوش کسی خونخوار درندے کی طرح بھیانک تھے۔ وہ جو گھبراہٹ میں مڑی تو پشت پر کوئی موجود نہیں تھا۔ دونوں نلکوں سے پانی کی بجائے خون بہہ رہا تھا۔ وہ ساریہ اور فائزہ کی باتیں سن تو رہی تھی مگر میرا ذہن دونوں سہیلیوں کی طرف الجھا ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ مس کائنات نے انہیں قدرے چیخ چیخ کر پکارا تھا مگر اس کے باوجود بھی انہیں کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ مس، میں نے مس کائنات کو مخاطب کیا، کیوں نہ ہم ہٹ کر باہر نکلیں اور باقی لوگوں کو آواز دیں؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو سارا، ویسے بھی ہمارے جسم پسینے سے شرابور ہو چکے تھے، یہاں ہمارا دم گھٹ رہا تھا۔ ہاں مس، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ بقیہ لڑکیاں بھی متحرک ہو گئیں۔ پھر جیسے ہی کھلے ہوئے دروازے سے میں قریب ہوئی، اچانک کھٹاک کی سماعت شکن آواز سے دونوں کواڑ بند ہو گئے اور ایسے ہی بے ساختہ میرے لبوں سے ایک طویل چیخ نکل گئی۔ یک بار کی میرا دل اچھل کر میرے حلق میں آ گیا۔ یہی کچھ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، بلکہ چیخو پکار کا نہ تھمنے والا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ہمارے ذہن ڈوبنے لگے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ دل اس شدت سے پھڑپڑانے لگا کہ کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ 5-10 منٹ بعد مس کائنات نے حوصلہ پکڑتے ہوئے ایک پرزور لیکچر دیا۔ انہوں نے تاریخ کی چند نامور خواتین کی بہادری کے قصے اس مؤثر انداز میں ہمیں سنائے کہ ہمارے دل و دماغ سے خوف کے سائے بڑی حد تک چھٹ گئے۔ ایسا ہونے کے بعد میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے ساتھ میری بہن اور میری سہیلیاں بھی کھڑی تھیں۔ کیا ارادے ہیں بچیوں؟ مس کائنات نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ نہیں مس، میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ لوگ کھڑکیوں سے مس روحانہ اور باقی لوگوں کو آواز دیں۔ چوکیدار بابا حاشر کو بھی بلائیں اور ساتھ ڈرائیور کو۔ جملے کے آخری الفاظ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئے تھے کیونکہ اب کمرے کے دروازے خود بخود بند تھے۔ صرف مجھ پر ہی کیا، مس کائنات سمیت ہر لڑکی بے جان مجسمے کی طرح اپنی اپنی جگہ ساکت تھی۔ وجہ یہ تھی کہ بند دروازے اور کھلے پٹ سلاخوں دار دونوں کھڑکیوں سے بے جسم نقش و نگار انسانی قد اور اعضاء سے مطابقت رکھتے ہوئے حیولے نمودار ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہم لوگوں کی گھگی بند گئی۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا تھا۔ ان حیولوں کی مختلف آوازیں بھی آ رہی تھیں، ایسا لگتا جیسے بپھرا ہوا بیل پھنکا رہا ہو۔ وہ باتھ روم میں داخل ہوتا، پھر گیس بھرے غبارے کی طرح یا سینکڑوں فٹ کی بلندی سے پیراشوٹ پہنے جہاز سے زمین کی طرف چھلانگ لگانے والے فوجی کی طرح ڈولتا ہوا چھت سے چپک جاتا۔ ایک کے بعد ایک کر کے 8 انسانی حیولے چھت سے چپک گئے۔ یوں لگا جیسے کسی مصور نے سرمئی رنگ سے انسانی جسامت کے حیولے پرنٹ کر دیے ہوں۔ اسی طرح ایک ایک کر کے کھڑکی سے حیولے نمودار ہوئے اور دیواروں سے چپک گئے۔ اب وہ کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے مگر 16 کے 16 حیولوں کے نقوش سے خون کی بدبو ہم تک آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ خوار بھیڑیے ہیں، انہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ کوئی دم گزرتا ہے کہ یہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہماری تکا بوٹی کر دیں گے۔ مجھ سمیت کوئی لڑکی کچھ سوچ رہی تھی، جیسے ہماری سوچ، ہمارے ذہن اور ہمارے عمل ان لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لیے ہوں۔ ہم کوئی حرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، اچانک ایک انسانی سایہ اپنی باہیں پھیلائے میری طرف بڑھتا رہا اور بڑھتا ہی رہا۔ پھر جیسے ہی مجھے دبوچنا چاہا، بس اچانک ہی زمین اور سماں کو لرزا دینے والی ایک آواز آئی۔ یوں لگا جیسے ساون کی گھنگھور گھٹائیں گرج پڑی ہوں۔ چھپاک سے دروازہ کھل گیا۔ مجھے دبوچنے والا سایہ حرف غلط کی طرح مٹ گیا۔ دروازے کے دونوں کواڑ کھل چکے تھے۔ وسط دروازے میں ہٹ کر چوکیدار حاشر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی
وہ ہیولے جیسے پورے کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے۔ مس کائنات اور ساری لڑکیاں سحرزدہ انداز میں حاشر چچا کو دیکھ رہی تھیں، وہ حاشر جو دن میں شفیق اور بے پناہ محبت کرنے والے باپ کی طرح ہمیں ملا تھا، مگر اس وقت وہ شعلہ جالا بنا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے چنگاریوں کی بجائے شعلے برس رہے تھے۔ اس کے خد و خال اس قدر بھیانک تھے کہ میں نے جھجری سی لی۔ ممکن ہے یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم رہتی کہ اچانک ماحول خوشگوار سا ہو گیا۔ گزشتہ واقعات ایک خواب کی طرح لگنے لگے۔ خواب تو پھر بھی ذہن پر اثرات چھوڑ جاتے ہیں، جبکہ یہ واقعہ مجھے تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ نصف گھنٹے کے بعد ہم اپنے سامان سمیت ایک سوزوکی پر آ کر بیٹھ گئے جو مس روحانہ نے ہماری چیخ و پکار سن کر منگوائی تھی۔ یہ سوزوکی تیزی سے آگے جا رہی تھی، جبکہ اس کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کے چہرے بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ ہاں، اب بتاؤ تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ سکون پاتے ہی مس کائنات نے مس روحانہ سے پوچھا۔ ان کے لہجے میں ترشی تھی، کیونکہ مس روحانہ کو ہم آوازیں دے دے کر تھک گئے تھے، مگر اس کمرے میں وہ ہماری مدد کو موجود نہیں تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ لڑکیوں کو سامان سمیٹنے کا کہتے ہوئے باہر نکلی تو ساحل پر بلکہ پورے ماحول پر اندھیرے کی چادر سی تنی ہوئی تھی۔ سفید جھاگ اڑاتی لہریں اور ان کے شور میں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ ادھر باہر دن ہونے کے باوجود بھی اس قدر اندھیرا تھا کہ یہ لوگ دہشت زدہ ہو گئے اور ہمیں آوازیں دینے لگے، مگر ہم لوگوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بات نے ہم سبھی کو بہت زیادہ خوفزدہ کیا۔ الگ الگ وقت پر ہم سبھی کو خوفزدہ ہیولوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مس روحانہ نے بھی بتایا کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے، حالانکہ وہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی اور ہم سے بات بھی کرنا چاہتی تھی، مگر انہیں ایسا لگا کہ کوئی انہیں روک رہا ہے۔ پکنک کا یہ تجربہ ہمارے لیے ایک خوفناک حادثہ بن گیا تھا۔ وہ سارا راستہ ہم اسی پکنک کے بارے میں ذکر کرتے آئے۔ ہماری سمجھ میں آج تک وہ واقعہ نہیں آیا، لیکن آج بھی جب یہ بات یاد آتی ہے تو ایک جھجری سی لے کر رہ جاتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔